الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج دریا میں ہے اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ آج کے اس بزم میں میرا موضوع سخن ہے کہ زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ برادران اسلام، مسلمانوں کی موجودہ زندگی اور ان کے اندر پائے جانے والے افتراق کو دیکھ کر قوم کا دانشور طبقہ فکر مند ہے کہ مسلمانوں میں کس طرح وہ مثالی کردار یکجہتی پیدا کی جائے۔ اس کا نمونہ گزشتہ صدیوں میں دنیا نے دیکھ لیا تھا، جس نے اقوام عالم کو اسلام میں قوت کے سامنے سرنگو ہونے پر مجبور کیا تھا، لیکن آج وہی متحد مسلم قوم کا انتشار ضرور مسل بن چکا ہے۔ اس کے اتحاد کا سر چشمہ، اس کے اتفاق کا مرکز اپنی تمام تاثیرات کے ساتھ آدمی اسلامی طرز عمل کی دعوت دیتا ہے، لیکن ضلالت و بیرانوی، بدعات و خرافات، اختلافات و تنازعات میں گرفتار امت اسلامیہ اپنے درد کا مداوا، اپنے دکھ کا علاج غیر قوموں کے طریقہ عمل میں تلاش کرتی ہے۔ لہٰذا مغربی افکار و نظریات سے متاثر دانشوران جب ان کا نسخہ پیش کرتے ہیں تو عالمی پیمانے پر گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آج وقت آ گیا ہے کہ عیسائی مسلمان متحد ہو جائے، کبھی کہتے ہیں کہ عرب مسلمان متحد ہو جائے۔ آئے دن اصلاح معاشرہ اور ملی اتحاد کا نعرہ بلند ہو رہا ہے، کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ اب اسلام مستحکم اور مضبوط ہو جائے گا، لیکن عملی طور پر کہیں اس کا وجود نظر نہیں آتا۔ سامعین مکرم، آخر و دستور اساسی کہاں ہوگا جس کی تلاش میں سارے انسان سرگردہ اور پریشان ہے؟ آئیے ہم قرآن پاک سے پوچھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے۔ اخوت اور محبت، راستے و سچائی، ایمانداری و شاعری، اتحاد اتفاق کا عظیم سرمایہ قرآن پاک میں بدرج اتم موجود ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے گروہ و انسانیت، تم سب اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں اختلاف نہ کرو۔ مزید ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، اے لوگو تم سب آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہو، لہٰذا اپنے بھائیوں کے ساتھ مل جل کر رہا کرو۔ نیز سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایسا ہے جیسے کہ ایک ستون کو دوسرے ستون سے باندھ دیا گیا ہو۔ حاضرین گرامی، غور کرے تو چاروں سمت اخوت اور محبت ہی نظر آئے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہمارے اندر خرافات و بدعات، الحاد و لادینیت، اختلاف و انتشار نے جنم کیوں لیا؟ کیا اسلام کی تعلیمات ہے کہ عرب اجمی کو حقیر سمجھے یا شیخ متحد ہو کر انصاریت کو حقارت سے دیکھے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اسلامی تعلیمات تو وہ ہے جو انسان کے دنیاوی اخروی سلامتی کی ضامن ہے، جو تشاجرات و تنافرات کی دیواروں کو منہدم کرتی ہے، المسلم وقل مسلم کا فرمان عام کرتی ہے، کالے اور گورے کے درمیان سے نفرت کو دور کرتی ہے، السلام علی من عرفت ومن لم تعرف کا درس دیتی ہے۔ برادران اسلام، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ تمام انسان مسلمان تھے، بھائی بھائی تھے، ایک ماں باپ کی اولاد تھے۔ ایسا اتحاد تھا کہ بلال و خباب، یاسر و سلمان، ابو بکر و عمر، عثمان اور علی، انصار و مہاجر، مکی و مدنی سب ایک ہی صف میں کھڑے دکھائی دیتے تھے۔ ایسا جامع معاشرہ اور عظیم اتحاد تھا جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اساس پر وجود میں آیا تھا۔ مگر افسوس کہ آج اسلامی تعلیمات سے دوری کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے اندر اسلام کا کوئی تقدس نہیں رہا، نوجوانوں کی جوانیاں خطرے میں پڑ گئی، دنیا بے سکونی کی زندگی بتا رہی ہے۔ کہیں بھائی بھائی کا جھگڑا تو کہیں ساس بہو کا، کہیں لادینت و بے حیائی، کہیں قومی انتشار تو کہیں خانہ جنگی ہے۔ حاضرین گرامی، جس مقصد کے لیے ہمیں ہمارے اسلاف نے متحد کیا تھا وہ مسجد اقصیٰ کی نگرانی تھی، حرمین شریفین کی حفاظت تھی، مرتبہ و غرناطہ کے کتب خانے تھے، میزان عدل کی دستگیری تھی، رسالت کی علم برداری تھی، قوانین قرآن کا نفاذ تھا، رسالت کی علم برداری تھی، ایمان کی سلامتی تھی اور باطل کی موت تھی، حق کا دبدبہ، صدیق کی صداقت، فاروق کی عدالت، عثمان کی سخاوت، علی کی شجاعت تھی۔ مگر افسوس کہ صاحب ایمان کے ذہن اور دماغ میں ان کا احساس تو کیا تصور بھی نہیں آتا، اور یہ تمام چیزیں مذہبان حال بارگاہ لم یزل میں دست بدعا ہو کر یہ بھرتی ہے کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں۔ کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔